معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر دو قسم کے انسان بستے ہیں، نیک اور بد، اچھے اور برے۔ انسان کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد مچانے والے اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر امن کا پیغام دینے والے، امن کی علامت سمجھنے والے۔ یہ میں نے چند جملے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے کہ ہمارا ایک موضوع چلتا ہوا آ رہا ہے، اسلامی تربیت اور اس کے اہداف۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 12 جمادی الثانی 1441 ہجری ہے، 7 فروری 2019 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع اسلامی تربیت کا 8واں ہدف، اسلامی تربیت کا 8واں ٹارگٹ وہ ہے معاشرے کو ایسے افراد مہیا کرنا جو کہ صحیح معنوں میں متقی ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اللہ کی زمین پر فساد سے وہی انسان بچ سکتا ہے جس کے دل میں کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اپنے ان بندوں کو سراہا ہے جو متقین ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ عربی زبان میں تقوی اس رکاوٹ کو کہتے ہیں جو کسی نقصان سے بچنے کے لیے انسان اختیار کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ انشاءاللہ اتفاق فرمائیں گے کہ انسانی تاریخ کا بدترین نقصان یہ ہے کہ انسان اپنی اس چند روزہ زندگی کی خاطر، اس چند روزہ زندگی کو عیش و آرام سے گزارنے کے لیے اپنی آخرت کا، اپنی عاقبت کا بیڑا غرق کر لے، اپنی آخرت کو تباہ کر لے۔ اور وہ لوگ جو جہنم کے اور اپنے درمیان رکاوٹ کھڑی کر لیتے ہیں، قرآن انہیں متقین کہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، متقی انسان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی آخرت کو تباہ کر دے، جو اس کی عاقبت کو تباہ کر دے، جو اسے جہنم کے اندر ڈال دے۔ میں آج متقین کے تعارف کے لیے صرف 2 مقامات سے قرآن آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ موضوع نامکمل رہ جائے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ انشاءاللہ اس کی تکمیل اگلے جمعے ہوگی۔ قرآن مجید پہلا پارہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب مقدس تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر ہے اور اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین ہیں کون؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 صفات بیان فرمائی متقین کی۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ پر نازل شدہ شریعت پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلی شریعتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی، اور 5 خوبیاں بیان فرمانے کے بعد ان لوگوں کا اجر بیان فرمایا۔
فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پر رب کائنات نے 5 خوبیاں بیان فرمائیں، اور شریعت اسلامیہ جس قسم کے افراد معاشرے کو دیتی ہے، اسلامی تربیت کا جو 8واں تقاضا ہے کہ متقی افراد مرد ہوں یا خواتین وہ معاشرے کو دیے جائیں، مجھے اور آپ کو اس آئینے میں اپنی شکل دیکھنی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ 5 خوبیاں موجود ہیں۔ سب سے پہلی خوبی ایمان بالغیب، عرش والے رب کو دیکھا نہیں لیکن اس پر ایمان لے آئے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن ایمان لے آئے، فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں لیکن ایمان لے آئے، قبر میں کیا کچھ ہوگا یہ دیکھا نہیں لیکن ایمان لے آئے، سابقہ انبیاء کو دیکھا نہیں ایمان لے آئے، جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں لیکن ایمان لے آئے۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھیے گا، جس بد نصیب نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اگر وہ یہ کہے کہ میرا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایسا شخص کذاب ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جو اللہ کا در چھوڑ کر غیروں کے پاس جاتا ہے۔ اللہ جو کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، ان کو چھوڑ کر مردوں سے مدد مانگتا ہے، مردوں کے در پہ جا کر جھکتا ہے، اس انسان سے بڑا بد نصیب اور بڑا بدبخت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ متقین کی جو دوسری خوبی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنے والے۔ نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ میں اس سے پہلے کئی دفعہ آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ نماز کو قرآن نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ پورا قرآن اٹھا لیجئے، آپ کو کہیں یہ حکم نہیں ملے گا کہ صلو، نماز پڑھو۔ جہاں بھی آپ کو حکم ملے گا نماز کو قائم کرنے کا ملے گا، اور نماز کو پڑھنے اور قائم کرنے میں 5 بڑے فرق ہیں۔ سن لیجئے، نوٹ کر لیجئے۔ اول وقت پر با جماعت مسجد میں جا کے سنت کے مطابق پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس کا تعلق میری اور عملی زندگی، آپ کی عملی زندگی کے ساتھ نہ ہو۔ یہ ایک آئینہ ہے جو ہم سب نے مل کر دیکھنا ہے اور اپنی اپنی خامیوں پر قابو پانا ہے۔ ایک بار پھر سنیے گا، اول وقت پر با جماعت مسجد میں جا کے سنت کے مطابق پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ ذرا اپنے آپ سے ہم پوچھیں کہ کیا یہ 5 شرطیں میں اور آپ پوری کرتے ہیں؟ اور اس کا ایک دوسرا پہلو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وقت جو ایک ہمارا معاشرتی سلسلہ ہے نا، ہر معاملے میں تاخیر کا شکار، جانتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نماز عبادت ہے، دین کا ستون ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ قیامت کے روز سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور پھر جہنمیوں سے باقاعدہ طور پر یہ سوال ہوگا ما سلککم فی سقر، تم اس منزل تک، اس مرحلے تک کیسے پہنچے؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ آخرت میں نماز کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ایک بالکل علیحدہ ایشو ہے۔ میں دنیاوی طور پر آپ کو ایک بات سمجھا دینا چاہتا ہوں
اپنی زندگی میں ایک تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جو شخص 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں جا کے ادا کرتا ہے وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ شادی ہوتی ہے نا ہماری، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کارڈ پر لکھا ہوا ہے روانگی ہے بارات 1 بجے، لیکن بارات کب جا رہی ہے بھائی؟ 3 بجے۔ یہ بھی آپ نے جلدی بتا دیا، 4 بجے سے پہلے کوئی نہیں جاتی۔ کیوں؟ اور آپ نے یہ بھی اپنی عملی زندگی میں دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر یہ کام کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر نہ تو کبھی آئے ہیں، اگر آئے ہیں تو کبھی وقت پر نہیں آئے۔ نماز کو اتنی اہمیت دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر بلا شبہ وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ عبادت تو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ایک آدمی مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، کس لیے آیا ہے؟ کہ جماعت ہوگی تو میں نماز پڑھوں گا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، نہ وہ نفل پڑھ رہا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نہ کوئی ذکر کر رہا ہے، بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے، لیکن بیٹھا کس لیے ہے؟ صرف اس انتظار میں کہ ابھی جماعت کھڑی ہوگی تو میں نماز پڑھوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا فی الصلاۃ، رب کائنات اس کا اجر و ثواب نمازی کی حیثیت سے لکھ رہے ہوتے۔ جمعہ ہے نا آج، جمعے کے بارے میں سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جب جمعے کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو آدمی سب سے پہلے آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر لکھا جاتا ہے کہ اس نے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ جو اس کے بعد آیا اس کو گائے کی قربانی کا اجر ملتا ہے، جو اس کے بعد آیا اسے دمبے بکرے یا چھترے کی قربانی کا اجر و ثواب ملا، جو اس کے بعد آیا اسے مرغی کی قربانی کا اجر و ثواب ملا، جو اس کے بعد آیا اسے انڈے کی قربانی کا ثواب ملا۔ فرمایا جب امام منبر پر کھڑا ہو جاتا ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والوں کو نماز کا اجر تو ملتا ہے، جمعے کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ میری اور آپ کی تربیت ہے۔ اور کبھی آپ اپنی عملی زندگی میں آج کے بعد جا کر اس بات کا جائزہ لیجئے گا، جو بندہ صحیح معنوں میں 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں جا کے ادا کرتا ہے وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، وہ کبھی آپ کو 2 بجے کا وقت دے کر 2:30 3 پونے 3 بجے کبھی نہیں آئے گا۔ کس لیے؟ اس آدمی کی مشق ہو چکی ہے، اس آدمی کو روزانہ تربیت دی جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے اگر وہ اللہ کے گھر میں روزانہ باقاعدہ مقررہ وقت پر 5 وقت پہنچتا ہے، یہ اس کی سال ہا سال سے روٹین چلی آ رہی ہے، معمول چلا آ رہا ہے، وہ زندگی کی کسی اور معاملے میں تغیر کا شکار نہیں ہو سکتا۔ متقین کی ایک خوبی یہ بھی ہے، ہماری آج بدقسمتی کیا ہے؟ شادی پر بلانے والوں کو پتہ ہے کہ آنے والے تغیر کا شکار ہوں گے، اور جانے والوں کو بھی پتہ ہے کہ میزبان اس بات کو جانتا ہے کہ ہم تغیر کا شکار ہوں گے۔ نتیجہ معاملہ آگے اور آگے اور آگے، اور پھر میں نے تو چند دن پہلے باقاعدہ اسپیکر پر اعلان سنا فلاں کے بیٹے کا ولیمہ ہے، 12 بجے کا ٹائم ہے، 3 بج چکے ہیں، ابھی تک کوئی مہمان نہیں آیا، ساڑھے بجے کی کڈنا جی۔ متقین کا یہ کام نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جس آدمی کے اندر وعدے کی پابندی نہیں ہے اس آدمی کا دین ہی نہیں۔ معاشرے کو اسلامی تربیت وہ افراد دیتی ہے، میں اب واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا تو بات ختم ہو جائے گی، کیونکہ وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں
ایک بڑا معروف واقعہ لکھا ہے. دو آدمی ایک نوجوان کو پکڑ کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. امیر المومنین، اس آدمی نے ہمارے باپ کو مارا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ اس نے جیسے بھی بات کی معاملہ یہ ثابت ہو گیا کہ ان دونوں آدمیوں کا باپ اس کے ہاتھوں مارا گیا ہے. وہاں پر روبکار، ریڈر، وکیل، منشی، چپڑاسی کوئی چکر نہیں. یہ اسلام ہے، سیکنڈوں کے اندر فیصلہ. جس نے دعویٰ کیا اس کی بات سنی، جس کے خلاف دعویٰ ہوئے ہے اس کی بات سنی، کیس ثابت ہو گیا، دستی فیصلہ. کہا تیری سزا موت ہے. کہا امیر المومنین مجھے یہ سزا قبول ہے، ایک چھوٹی سی درخواست ہے. کیا؟ کہا میں بھی باپ کے سائے سے محروم ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، غلطی سے یہ بندہ میرے ہاتھوں مارا گیا، لیکن آپ کا حکم ہے، رب رسول کا فیصلہ ہے، میں انکار نہیں کر سکتا. مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں اپنی جمع پونجی کسی آدمی کے حوالے کر کے وہ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی کسی کے حوالے پر آؤں، تاکہ میری موت کے بعد وہ بیچارے دھکے نہ کھاتے پھریں. کہا ہم تمہیں ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے، اپنا کوئی ضمانتی دو کہ اگر تم واپس نہ آؤ تو تمہاری جگہ اس کی گردن اڑا دی جائے. متقین کون ہیں؟ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی. مجمع پر نظر دوڑائی، ایک بڑا نورانی سا چہرہ نظر آیا، اور جس کا چہرہ نظر آیا وہ آدمی کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا متقی صحابی جس کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. کہا جی یہ میری ضمانت دیں گے. کہا ابو ذر ضمانت دیتے ہو؟ کہا دے دیتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نوجوان سے کہا واپس کب آؤ گے؟ جو بھی اس نے وعدہ کیا، 1 دن کا، 2 دن کا یا تیسرے دن کا. کہا جاؤ. وہ چلا گیا. آج یہ باتیں ہمارے معاشرے میں اجنبی کیوں معلوم ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے، ہمارے اندر اسلامی تربیت نہیں ہے. مقررہ دن آیا، عدالت لگ گئی، ظہر وقت گزر گیا، عصر کی اذان، نماز، عصر کا وقت گزرا، سورج اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے. لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نوجوان واپس آتا ہے کہ نہیں آتا. سورج ڈوبنے کے قریب لوگ پریشان. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضمانت دے چکے ہیں، گردن اڑ جائے گی، صحابی رسول ان کو سزائے موت سنا دی جائے گی. سورج ڈوبنے کے قریب ہے کہ دور سے دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جب دھول چھٹی تو وہی نوجوان آ گیا. کہا امیر المومنین معافی چاہتا ہوں، تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ کوئی معقول آدمی نہیں مل رہا تھا جو کہ میرے بہن بھائیوں کو پال سکے، ان کی سرپرستی کر سکے. میں ساری ذمہ داریاں ختم کر کے آ چکا ہوں، میں اپنی گردن کٹوانے کے لیے حاضر ہوں. وعدے کی پاسداری، جن کی نمازیں واقعی ان پر اثر انداز ہوتی ہیں. کہا سزا پر تو عمل درآمد بعد میں کریں گے، پہلے یہ تو بتاؤ ابو ذر. بلکہ اس نوجوان سے پہلے سوال کیا. یہ بات بڑی درد دل کے ساتھ سننے والی ہے کہ نوجوان جب تم جا چکے تھے، تم سزائے موت سے بھاگ چکے تھے، تمہیں کس چیز نے واپس آنے پر مجبور کیا؟ کہا امیر المومنین آج اگر میں واپس نہ آتا تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا جاتا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ماننے والے نے اپنی جان بچانے کے لیے وعدے کے ساتھ بے وفائی کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات آج ہم سمجھ لیں، یار گردن کٹ جائے، بندہ اپنی زبان کا ہوتا ہے، گردن کٹ جائے کیا ہوتا ہے؟ یہ جان تو آنی جانی ہے، قیامت کا ٹکٹ لے کر کون بیٹھا ہوا ہے؟ لیکن جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا ہے. کہا اچھا ابو ذر
ایک بات تو بتاؤ، تم اس نوجوان کو جانتے نہیں ہو، تم نے اس آدمی کی ضمانت کیسے دے دی؟ کہا امیر المومنین، اس نوجوان نے مجھ پر اعتماد کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ آج کر سکتے ہیں کسی پر؟ کھاتا ہی کوئی نہیں۔ اس نوجوان نے مجھ پر اعتبار کرتے ہوئے مجھ سے یہ امید رکھی تھی کہ میں اس کی ضمانت دے دوں گا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ماننے والے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے ماننے والے پر اعتماد کیا اور اس نے اس اعتماد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ بات ہوئی تو جن کا باپ مرا تھا انہوں نے کہا امیر المومنین سن لیجئے، پھر ہم اپنے باپ کا خون معاف کرتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تاریخ میں لکھا جائے کہ دو نوجوانوں نے اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈر کر وعدہ پورا کرنے والے نبی علیہ السلام کے ایک ماننے والے کو قصاص میں قتل کروا دیا تھا، ہم اپنے باپ کا خون معاف کرتے ہیں۔ آج یہ باتیں اجنبی کیوں معلوم ہوتی؟ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اسلامی تربیت متقی افراد معاشرے کو دینا چاہتی ہے، جو کہ نمازیں پڑھیں تو نمازیں ان کے اوپر سے نہ گزر جائیں، نمازیں پڑھنے کے دوران اپنے سفر کا، اپنی دکان کا، اپنی فیکٹری کا حساب نہ کرتے رہیں، بلکہ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس نیت سے پڑھ رہے ہوں کہ شاید مجھے اگلی نماز پڑھنا نصیب نہ ہو۔ نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز کے دوران اپنے اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ میرے اللہ، جس طرح میں آواز آئی نماز کا وقت ہو چکا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، میرے اللہ میں نے سارے کام چھوڑ دیے، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے مقررہ وقت پر یہاں آ گیا ہوں، میرے اللہ روزمرہ زندگی میں مجھے جہاں بھی وعدہ کرنے کی نوبت آئے گی میرا طریقہ کار یہی ہوگا۔ یہ اسلامی تربیت ہے۔ ورنہ ایسے لوگ ہیں، میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، کہ جی حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، اب ذرا اپنی دکان میں چھری چھوٹی رکھیں گے۔ نہیں، وہ چھری چھوٹی نہیں ہوتی، بلکہ چھری کی جگہ کیا نکل آتا ہے بھائی؟ چھرا نکل آتا ہے۔ کیوں؟ عبادات کی اصل روح سے ہم واقف نہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کے اس خطبے میں یہ موضوع پورا نہیں ہو سکے گا۔ شریعت نے نماز پر اتنا زور کیوں دیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز آخرت میں تو کامیابی کی ضمانت ہے، جنت کی کنجی تو ہے، نماز متقین کی صفت تو ہے، لیکن نماز اصل میں مجھے اور آپ کو دنیاوی طور پر بے شمار برائیوں سے بچاتی ہے، اور ان برائیوں میں ایک برائی وعدہ پورا نہ بھی کرنا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے اور آپ نے صرف اتنی بات سمجھ لی کہ لو جی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، جو بات زبان سے نکالی ہے گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، میں اپنی بات پر پورا اتروں گا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی مدد فرمائیں گے۔